السلام علیکم۔ آج ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے تھے ان میں ایک اور فیصلے کا ذکر کریں گے، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یہ واقعہ جو ہے وہ یوں تھا کہ دو بیسیکلی سوکنے تھیں، یعنی کہ ایک ہی شخص کی دو بیویاں تھیں۔ ایک بیوی نے دوسری جو خاتون تھی اس کو کسی چیز کے ساتھ ضرب لگائی، یعنی کہ مارا، تو وہ اس سے مر گئی، اور امپورٹنٹلی کہ وہ حاملہ تھی، ان کی پریگننٹ عورت تھی، اور جو بچہ تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ جب یہ معاملہ رسالت مآب کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بچہ تھا اس کے بدلے میں تمہیں ایک غلام یا ایک لونڈی جو ہے وہ دینی ہوگی، اور جو عورت کی دیت تھی وہ قاتلہ کے عصبات، یعنی کہ جو ددیالی رشتہ دار تھے ان کے اوپر آپ نے مقرر کی، ان کی عورت کے بدلے میں آپ نے دیت لازم قرار دی، اور ددیالی رشتہ دار، قاتلہ کے جو ددیالی رشتہ دار تھے وہ ادا کریں گے، اور جو بچہ تھا اس کے بدلے میں ایک غلام یا ایک لونڈی ادا کرنی ہوگی۔ یہی جو کانسیپٹ ہے یہاں یہ بھی یاد رکھے گا کہ حمل میں اور جنین میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ کو پڑھیں تو سیکشن نمبر 338 اور 338B، اس میں آپ کو ملے گا اسقاط حمل اور اسقاط جنین، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل کوئی اور چیز ہے اور جنین کوئی اور چیز ہے، اور اس حدیث میں بھی جس حمل کا ذکر ہے وہ جنین ہے۔ حمل ایک تھوڑی سی براڈ ٹرم ہے، عام طور پر استعمال ہونے والی ٹرم ہے۔ جنین خاص طور پر اس بچے کو کہتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں بچے کے لمز بن جاتے ہیں، یعنی کہ آرگنز اس کے اگر ڈیولپ ہو چکے ہیں تو اس کو ہم جنین کہتے ہیں، اور اس عورت میں بھی جو حمل ضائع ہوا تھا وہ جنین کی کیٹیگری کا تھا، جبکہ عام طور پر اگر فرام ڈے 1 ٹو ڈے لاسٹ ڈے اس کو ہم حمل کہتے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان پینل کوڈ کو دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسقاط حمل کی صورت میں ڈیپینڈ کرتا ہے عورت کی، اگر رضامندی سے ہوا تو 3 سال تک سزا ہے، اور اگر اس کی رضامندی سے نہیں ہوا تو 7 سال تک سزا ہے۔ لیکن اسقاط جنین یعنی کہ سیکشن نمبر 338B، اس کی جو سزا ہے وہ اگر بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہی مردہ ہوا تو 1/20 دیت ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر بچہ زندہ پیدا ہوا اور ایکٹ آف آفینڈر یعنی کہ جس شخص نے قتل کرنے کی کوشش کی اس کے عمل کی وجہ سے بچہ مر گیا تو پھر اسے مکمل دیت ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا رسالت مآب کے فیصلوں کا سلسلے کی چھوٹی سی کڑی۔ بہت شکریہ۔